اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. سورہ الحمد کو کس کس مقامات پہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے، آج اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی جو ہمیں ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے اور اس کی روح پلٹ آئے تو اس میں شک نہ کرنا. مولا کے اس فرمان سے اس سورہ کی تاثیر کا، اس سورہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مردہ بھی زندہ ہو جائے تو انسان کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ سورہ اتنا پرتاثیر ہے کہ مردوں کو بھی اگر زندگی عطا ہو جائے تو اس کے اندر شک و شبے والی بات نہیں ہے. کون سی جگہ ہے جہاں پہ اس سورہ کو پڑھنا چاہیے؟ مریض کے لیے اس سورہ کی تلاوت کرنا. بخار کی حالت میں ہے اگر کوئی، تو روایات میں ملتا ہے کہ مریض کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس سورہ کی تلاوت کی جائے، یا مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو بہت جلد اسے شفا ملتی ہے. علماء کا، مراجعوں کا یہ مجرب طریقہ ہے، تجربہ شدہ یہ چیز ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مریض ہوا، بیمار ہوا اور یقین محکم کے ساتھ جب اس سورہ کی تلاوت کی گئی تو چند منٹوں کے اندر جو ہے مریض کو شفا ہوئی، بخار اتر گیا اور طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی. مریض کے لیے اس کو پڑھا جائے، شفا یابی کے لیے اس کی تلاوت کی جائے. اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں درد ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے درد والی جگہ پر خود مریض اگر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ تو دوسرا شخص ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد کی تلاوت کرے تو بہت جلد اس کو آرام آئے گا. مگر شرط یقین کی ہے کہ یہاں تک معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ اس سورہ کو درد والے مقام پہ پڑھو اور اس کو تجربہ کر کے دیکھ لو، مگر شک نہ کرنا کہ اس میں شفا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے علمی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام کے جب کمالات و معجزات بیان کی جاتے ہیں تو ان میں بھی شک کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہے، یہ ایسے تھا یا نہیں تھا. تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے، شک و شبے سے اپنے آپ کو پرے رکھتے ہوئے اگر اس سورہ کی تلاوت کی جائے گی تو درد سے جو کراہتا ہوا مریض ہوگا اس کو پروردگار شفا عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ جو ایک سورہ ہے خاص طور پہ، وہ بھی سورہ مجادلہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر یہ بھی درد والے مقام پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے تو شفا ملتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ سورہ الحمد سے شفا ہونا، سورہ مجادلہ سے شفا ہونا، یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پہ موجود ہیں یا کسی ایسے وقت پہ موجود ہیں کہ آپ ڈاکٹر کی طرف نہیں جا سکتے، طبیب کی طرف نہیں جا سکتے، حکیم کی طرف نہیں جا سکتے، وہ جگہ ایسی ہے یا وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت نہیں وہ ملے گا، تو ایسی صورتحال میں جہاں پر وہ علاج کروائیں، یہ بھی جو علاج ہے، جو روحانی علاج ہے، جو ان سورہ مبارکہ کی عظمت کا علاج ہے، اس کو بھی ساتھ شامل رکھا جائے. اس کے علاوہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت بھی روایات میں ملتا ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت کی مٹی اٹھانے کے جو آداب ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ سورہ الحمد پڑھتے ہوئے وہ خاک شفا جو ہے، تربت کی جو مٹی ہے جو خاص ایریا اور خاص علاقے کی بتائی گئی ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے. یہ اور دعا نماز امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف میں بھی اس سورہ کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جہاں پر بار بار تکرار کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت کا،
وہاں پر بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ مقام ہے جہاں پہ سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے بھی سورہ الحمد کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، اور اس کا بے حد اجر و ثواب ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی اور مرحوم جس کو احسال کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ اور یہاں تک اس سورہ کی عزت اور عظمت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا جناب سرور کائنات پر کہ پروردگار نے اس سورے کے نزول کی وجہ سے امت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ جیسے کہ دوسری امتوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب آتے تھے، ان کی شکلوں کو جانوروں میں بدل دیا جاتا تھا، صورتوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، عذاب و طوفان آ جاتا تھا، مگر اس سورے کے نزول کی برکت یہ ہے کہ جناب سرور کائنات کی امت پر عذاب ایسا نہیں آئے گا جیسا گزشتہ امتوں پہ آتا تھا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔